Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tallat Naveed. I'm your Pakistan Studies teacher and I belong to Punjab Group of Colleges. تو چلیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. جی اسٹوڈنٹس، کھیلوں کے حوالے سے پاکستان کا دنیا میں کیا مقام ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ٹاپکس چل رہے ہیں. تو آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے 3 کھیلوں کے حوالے سے، جس میں فٹ بال، لان ٹینس اور پولو. ان 3 کھیلوں میں پاکستان کی پروفائل کیا ہے، تو ایک ایک کر کے ہم ان تینوں کھیلوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں فٹ بال کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس، بر صغیر میں فٹ بال کی ابتدا 19ویں صدی کے وسط تک جاتی ہے، جب اس کھیل کو برطانوی ہندوستان میں برطانوی فوجیوں نے متعارف کروایا تھا. پاکستان میں فٹ بال اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان خود. ابتدا میں یہ کھیل فوج کی ٹیموں کے مابین کھیلا جاتا تھا، تاہم جلد ہی ملک بھر میں فٹ بال کلب قائم کر دیے گئے تھے. کوہاٹ ایف سی پہلا کلب تھا جو 1930 میں قائم ہوا تھا. آزادی کے بعد مزید کلب بھی تشکیل دیے گئے، جس میں افغان، ایف سی، چمن اور وہیب شامل ہیں. فٹ بال کھیلنے کا طریقہ کیا ہے، اب اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تھوڑی سی کہ فٹ بال کیسے کھیلا جاتا ہے. فٹ بال، جسے امریکہ میں ساکر کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک گیند کا کھیل ہے. اس کھیل میں 11 کھلاڑیوں پر مشتمل 2 ٹیمیں ایک کروی شکل کے گیند کے ساتھ کھیلتی ہیں. یہ گیند چمڑے کا بنا ہوتا ہے، جس کے اندر ربڑ کا بلیڈر ڈال کر ہوا بھری جاتی ہے. کھیل کا میدان 110 گز لمبا اور 60 گز چوڑا ہوتا ہے، جس کی دونوں طرف کھمبوں کی مدد سے گول بنا دیے جاتے ہیں. کھلاڑی اپنی پاؤں کی مدد سے فٹ بال کو ٹھکراتے ہوئے مخالف ٹیم کے گول میں سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ٹیم زیادہ گول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ فاتح قرار پاتی ہے. اب اس کھیل میں پاکستان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، پاکستان کی وجہ شہرت فٹ بال کے میدان میں کھلاڑیوں کی بجائے سیالکوٹ میں بننے والے فٹ بال ہیں. پاکستان کا صنعتی شہر سیالکوٹ کھیلوں کے سامان کی تیاری میں خاصی شہرت رکھتا ہے، اور خاص طور پر اس شہر میں تیار کیے گئے فٹ بال دنیا بھر میں خاصے مقبول ہیں. دنیا بھر میں ہاتھ سے تیار کیے جانے والے فٹ بالز کا 70% حصہ سیالکوٹ میں تیار کیا جاتا ہے اور یہیں سے برآمد کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. جرمنی، برطانیہ، امریکہ اور ہالینڈ سمیت دیگر کئی ممالک کو پاکستان فٹ بال ایکسپورٹ کرتا ہے، برآمد کرتا ہے. پاکستان میں ہاتھ سے تیار کیے جانے والے فٹ بالز کا بڑا جو درآمد کنندہ ہے، یعنی کہ امپورٹر ہے، وہ جرمنی ہے، جو مجموعی قومی برآمدات کا 14% حصہ درآمد کرتا ہے، جبکہ برطانیہ کا حصہ 10%، امریکہ کا 8% اور ہالینڈ کا 7% ہے. فٹ بال فیڈریشن پاکستان میں جو قائم کی گئی، اس کی بنیاد 5 دسمبر 1947 یعنی کہ 1947 کو رکھی گئی تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح اس فٹ بال فیڈریشن کے پہلے سرپرست اعلیٰ تھے. اس نئی فیڈریشن کو انٹرنیشنل فیڈریشن نے 1948 کے اوائل میں ہی تسلیم کر لیا تھا. 1950 میں قومی ٹیم نے ایران اور عراق میں اپنا پہلا بین الاقوامی انٹرنیشنل میچ کھیلا تھا. 1954 میں پاکستان نے قومی ٹیم ہونے کی حیثیت سے منیلا میں ایشیائی کھیلوں میں حصہ لیا اور مشرق بعید یعنی کہ فار ایسٹ کا دورہ کیا. 1958 میں پاکستان نے دوبارہ ٹوکیو میں کھیلی جانے والی ایشیائی کھیلوں میں حصہ لیا. پاکستان نے سالانہ ایشین کوارڈرینگولر ٹورنامنٹ میں بھی حصہ لیا، تاہم یہ کھیل اتنی آسانی سے پاکستان میں ترقی نہیں کر سکا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت باقاعدہ نہیں رہی، اور کھیل کو منظم نہ کرنے کی وجہ سے 1950 کی دہائی کے اوائل میں ہی جو حاصل کردہ بین الاقوامی معیار تھا، پاکستان اس کو برقرار نہ رکھ سکا. اب پاکستان میں اس کھیل کی تنزلی کی کیا وجوہات رہی ہیں اور اس کی بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو اس کے لیے ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ بورڈ کی طرف. تو اسٹوڈنٹس، پاکستان میں فٹ بال کے کھیل کی تنزلی، اس کی ڈیگریڈیشن کی وجوہات کیا ہیں؟ فٹ بال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے، لیکن پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ کے باوجود اس کھیل کو وہ مقبولیت نہیں مل پائی جس کا یہ کھیل حقدار تھا. 70 کی دہائی تک پاکستان نے فٹ بال میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن سقوط ڈھاکہ
یعنی کہ فال آف ڈھاکہ یعنی کہ بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے بعد پاکستان میں فٹ بال کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو کے رہ گیا، اور وہ ملک جو عالمی رینکنگ میں تیزی سے ترقی کرتا ہوا 142 یعنی کہ 142ویں پوزیشن تک پہنچا تھا، اب 194 یعنی کہ 194ویں پوزیشن پر جا ٹھہرا ہے۔ اس تنزلی کی وجوہات کیا ہیں ایک ایک کر کے اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ ہے حکومتوں کی عدم توجہی، نیگلیجنس آف دا گورنمنٹس۔ 1954 سے 1958 تک 4 سال میں پاکستانی ٹیم ایشیائی سطح تک اپنی پہچان کروانے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر افسوس کہ اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس کھیل کی ترقی اور فروغ پر کوئی توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ملک میں فٹ بال زوال کا شکار ہونے لگا۔ اس کی دوسری وجہ فیڈریشن میں دھڑے بندیاں، یعنی کہ فیکشنز ان دا فیڈریشن، ان دا فٹ بال فیڈریشن۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی دھڑے بندیوں نے پاکستان میں فٹ بال کے کھیل کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ 2007 میں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی سربراہی مخدوم سید فیصل صالح حیات کو سونپی گئی، تب سے اس کھیل میں بہتری کے کچھ امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی تیسری وجہ ادارہ جاتی سیاست یعنی کہ انسٹیٹیوشنل پالیٹکس۔ 2012 میں ایک بار پھر فیڈریشن اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے درمیان باہمی رسہ کشی سے یہ کھیل روایتی بے حسی کا شکار ہو گیا، یعنی کہ دونوں اداروں کے درمیان ایک طرح سے پولیٹیکل ایک پرابلم چلنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کھیل کو پھر سے اگنور کرنا شروع کر دیا گیا، نظر انداز کرنا شروع کر دیا گیا۔ کرپشن، فیفا کی جانب سے ملنے والی اربوں روپے کی گرانٹ افسران بالا کی کرپشن کی نظر ہو جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ کھیل پاکستان میں ترقی نہیں کر پایا۔ اب پاکستان میں فٹ بال کے کھیل کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے تجاویز کیا ہیں، ایک ایک کر کے اب ہم ان کا جائزہ اس میں لکھیں گے۔ اسٹوڈنٹ 2007 میں جیو سپر فٹ بال لیگ شروع ہوئی۔ پاکستان کا یہ پہلا پروفیشنل اور نیشنل ٹورنامنٹ ہے۔ 2010 میں پاکستان میں فٹ بال میں لوگوں کی دلچسپی غیر معمولی تھی اور ایشین گیمز میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی نمایاں نظر آئی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فٹ بال کی ترقی اور ملک میں اس کھیل کو فروغ دینے کے لیے حکومتی سطح پر عملی اقدامات اٹھائے جائیں، اور وہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں ایک ایک کر کے اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فیڈریشن کی تنظیم نو، نیو سیٹنگ آف دا فٹ بال فیڈریشن۔ مخلص اور دیانتدار لوگوں کو فیڈریشن میں ذمہ داریاں سونپی جائیں، نیا انفراسٹرکچر، نئے اسٹیڈیمز اور عالمی سطح کے مقابلوں کے انعقاد کا اہتمام کروایا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر کرپشن کا خاتمہ، ایلیمینیشن آف کرپشن۔ فیفا کی گرانٹ کا شفاف طریقے سے استعمال کیا جائے، سپانسرز اور میڈیا کوریج جیسے معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ پھر تیسرے نمبر پر بین الاقوامی معیار کی تربیت، انٹرنیشنل لیول آف ٹریننگ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی مستند بین الاقوامی تربیت یافتہ کوچ کو تعینات کیا جائے۔ میڈیا بھی اس کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ضلعی اور ادارہ جاتی ٹیموں کی تشکیل، ڈسٹرکٹ اینڈ انسٹیٹیوشنل ٹیمز۔ یورپین چیمپئن شپ کی طرح یہاں پر بھی پاکستان میں بھی ضلع کی سطح پر اس کے ٹورنامنٹ کا آغاز کیا جائے، ادارہ جاتی ٹیمیں تشکیل دی جائیں، اسکولوں اور کالجوں کی سطح پر ٹیمیں بنائی جائیں اور انٹر کالجیٹ اور انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹس کروائے جائیں۔ اس کے علاوہ ٹاؤن کی ٹیموں کے ابھی آپس میں مقابلے کروائے جائیں اور اچھے کھلاڑیوں کو سامنے لایا جائے۔ اور آخر میں قومی ٹیم کی تشکیل، اسٹرکچر آف نیشنل ٹیم۔ ضلعوں سے یعنی کہ ڈفرنٹ ڈسٹرکٹ سے کھلاڑی لے کر صوبے کی ٹیمیں بنائی جائیں اور پھر صوبوں کی ٹیموں سے کھلاڑی لے کر ایک قومی ٹیم، ایک نیشنل ٹیم کی تشکیل دی جائے۔ اس طرح سے مرحلہ وار طریقہ کار سے بنائی جانے والی ٹیم غیر معمولی نتائج دے سکے گی۔ تو یہ چند ایک تجاویز ہیں جو پاکستان میں فٹ بال کے کھیل کی بہتری کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم آگے ڈسکس کریں گے پولو اور لان ٹینس کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ بورڈ کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، لان ٹینس۔ لان ٹینس پاکستان میں بہت زیادہ مقبول کھیل نہیں ہے اور بہت کم پاکستانی ہی بین الاقوامی کھیلوں میں، بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن ملک میں اس کھیل کے اہتمام کی کوشش کرتی ہے۔ اسی کی کوششوں سے پاکستانی ٹیم نے بین الاقوامی ٹینس مقابلوں میں اپنے آپ کو ممتاز کیا ہے۔
پاکستانی ٹیم نے 2018 میں نیوزی لینڈ اور 2019 میں تھائی لینڈ جیسی مضبوط ٹیموں کو شکست دی اور پاکستانی ٹینس کی تاریخ میں پہلی بار ورلڈ گروپ پلے آف کے لیے کوالیفائی کیا۔ لان ٹینس کھیلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ٹینس ایک ریکٹ کا کھیل ہے جو انفرادی طور پر کسی ایک مخالف یعنی کہ سنگلز کے خلاف یا دو کھلاڑیوں یعنی کہ ڈبلز، دو کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے، یعنی کہ سنگلز کی میچز بھی ہوتے ہیں اور ڈبلز میں بھی یہ کھیل جو نا وہ کھیلا جاتا ہے، ایک مخالف کھلاڑی کے خلاف یا دو مخالف کھلاڑیوں کے درمیان کھیلتے ہیں۔ ہر کھلاڑی ایک ٹینس ریکٹ کا استعمال کرتا ہے جس کی مدد سے ایک کھوکھلی ربڑ کی گیند کو جال کے اوپر سے مخالف کھلاڑی کے کورٹ میں پھینکا جاتا ہے۔ اگر مخالف کھلاڑی گیند کو درست طریقے سے واپس کرنے سے قاصر رہے تو دوسرے کھلاڑی کو ایک پوائنٹ مل جاتا ہے۔ لان ٹینس کسی سبزہ زار یا سیمنٹ سے تیار کردہ میدان جس کی لمبائی 78 فٹ اور چوڑائی 27 فٹ ہو اس میں کھیلا جاتا ہے، یعنی کہ جس کی جو لمبائی ہے، لینتھ ہے، وہ 78 فٹ ہونی چاہیے اور چوڑائی یعنی کہ وڈتھ جو ہے وہ 27 فٹ ہونی چاہیے۔ یہ لان ٹینس کے کھیل کے میدان کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں۔ اب پاکستان میں لان ٹینس کے نامور کھلاڑی کون سے ہیں؟ لان ٹینس کے عالمی مقابلوں میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے 3 کھلاڑیوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں احمد حسن کھوکھر۔ احمد حسن کھوکھر پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے 1948 میں ومبلڈن کھیلتے ہوئے کسی گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ میں اپنے ملک کی نمائندگی کی تھی۔ لان ٹینس میں دوسرا نام ہے ہارون رحیم کا۔ ہارون رحیم بہت کامیاب کھلاڑی تھے۔ وہ پاکستان کے سب سے کم عمر سنگلز قومی چیمپئن ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے کم عمر کھلاڑی بھی تھے جنہوں نے 15 سال کی عمر میں ڈیوس کپ مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ نہ صرف پاکستان کی ٹینس کی تاریخ میں سب سے زیادہ رینک والے سنگل کھلاڑی رہے بلکہ وہ متعدد ATP سنگلز اور ڈبلز ٹائٹلز کے فاتح بھی رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نام آتا ہے احسام الحق قریشی کا۔ احسام الحق قریشی ایک پاکستانی پیشہ ور ٹینس کھلاڑی ہیں۔ حال ہی میں احسام الحق قریشی نے پاکستانی ٹینس میں تاریخ رقم کی کیونکہ وہ گرینڈ سلیم کے فائنل تک پہنچنے والے واحد پاکستانی کھلاڑی ہیں۔ تو یہ تو چند ایک باتیں ہیں لان ٹینس کے حوالے سے۔ اب تیسرے اور آخری پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں جو کہ ہے پولو کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹ، پولو ایک ایسا کھیل ہے جسے بادشاہوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے۔ انگلستان میں اس کھیل کا آغاز سن 1061 AD میں ہوا۔ برصغیر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پولو کھیلنا یہاں کے شاہی خاندان کے افراد کا شوق ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک، وہ بھی پولو کے کھیل کے دوران ہی گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہوا تھا اور ان کا مزار ایبک روڈ، انارکلی، لاہور میں واقع ہے۔ پاکستان میں باقاعدگی سے پولو کھیلی جاتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 24 کلب ایسے ہیں جو اس کھیل کی سرپرستی کرتے ہیں، جن میں اہم ترین نام لاہور پولو کلب کا ہے۔ پولو کی نیشنل چیمپئن شپ بھی ہر سال لاہور میں ہی منعقد ہوتی ہے۔ پاکستان میں پولو کی ترویج میں پاکستان آرمی کا بڑا اہم کردار ہے۔ پولو کھیلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، چوگان، جو کہ عام طور پر پولو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ہاکی کی طرز کا ایک کھیل ہے جس میں گھڑ سواروں کی 2 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ہر ٹیم میں 3 یا 4 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ان کی ہاتھوں میں لمبے لمبے ڈنڈے ہوتے ہیں جنہیں میلٹ کہا جاتا ہے، جن سے وہ لکڑی کی سفید گیند کو ضرب لگاتے ہیں اور مد مقابل ٹیم کو گول کرتے ہیں۔ شندور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ایک بڑی حسین وادی ہے، وہ مشہور ہے پاکستان میں پولو کے کھیلوں کے حوالے سے۔ تو شندور کے پولو مقابلے پاکستان میں یہ کھیل شمالی علاقوں اور چترال میں بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع شندور میں ہونے والے پولو مقابلے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے پولو کے شائقین پاکستان آتے ہیں۔ شندور پولو ٹورنامنٹ تقریباً 2000 سال سے کھیلے جا رہے ہیں۔ اس کھیل کو فری سٹائل پولو بھی کہا جاتا ہے، جو کہ چترال اور گلگت کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح یعنی کہ ٹورسٹ چترال کا رخ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، پولو ایک مہنگا کھیل ہے اور اسے صرف امیروں کا کھیل سمجھا جاتا ہے۔
اور اس کا اہتمام بھی بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار ہی کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں دوڑنے والے گھوڑے بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں اور ان کی نگہداشت کرنا اس سے بھی مہنگا کام ہے۔ گھوڑوں کی خوراک کے علاوہ ان کی دیکھ بھال کے لیے تربیت یافتہ لوگوں پر مشتمل ٹیمیں رکھنا پڑتی ہیں، اس لیے اس کو ایک مہنگا کھیل سمجھا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ چند ایک باتیں ہیں جو کہ ان تینوں کھیلوں کے حوالے سے، فٹ بال، لان ٹینس اور پولو، ان کے حوالے سے آپ ڈسکس کریں گے اپنے کویسچنز میں۔ یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔